الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اما بعد۔ عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان میں آج کا عنوان ہے عید الفطر کی تیاری کیسے کریں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو عزیز سامعین کرام، پروردگار عالم نے یہ ہمیں حکم عطا فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، ہدایت کوئی چھوٹی نعمت ہے، ہدایت ایک نعمت عظمیٰ ہے، ہدایت کے بدلے جنت ہے، ہدایت کے بدلے جہنم سے آزادی ہے۔ تو کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے۔ معذوری، غربت، اسیری بھی جو ہے جنت میں لے جا سکتی ہے، لیکن ہدایت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی کبریائی، اس کی شان کو بیان کرو، اس کی عظمتوں کو بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی کا شکر ادا کرو۔ یہ بھی ساتھ فرمایا کہ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے مواقع دیے، پھر نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ہوں گے جن بیچاروں نے یہ حاصل ہی نہ کی، ایک نیکی کرنا، دوسرا کیا ہے نیکی کا موقع اور نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھانا۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی۔ تو فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ عزیز سامعین کرام، عید الفطر کی تیاری روحانی، اخلاقی اور عملی لحاظ سے کرنی چاہیے۔ آج اس کا ہم عملی یا پریکٹیکل طریقے اس کے اوپر ہم تھوڑی بات کریں گے تاکہ یہ دن حقیقی خوشی اور برکت کا باعث بنے۔ یہاں چند پہلو ذرا قابل توجہ ہیں۔ روحانی تیاری، سب سے پہلے تو یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرے۔ تو رمضان میں چونکہ ڈھیر ساری عبادات ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ آیت سجدہ ہے تو میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سجدہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ کہ انسان جو ہے صرف خود نہ جھکے بلکہ اپنی انا کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ تو فرمایا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا یہ نیکیوں کرنے والوں کے قریب ہے۔ ان اللہ مع المحسنین مع المتقین۔ اب دیکھیں روزے کا حاصل کیا تھا؟ تقوی۔ 3 بار تکرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں متقین کے ساتھ، میں محسنین کے ساتھ ہوں۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکیاں کرنے والے، احسان کرنے والے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں؟ قریب ہیں۔ تو اللہ کے قرب کو جو ہے انسان چھوڑے نا۔ نیکی اللہ کے قریب کرتی ہے اور بدی اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہے؟ اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ تو نیکی کو عید تک لے جانا ہے یا موت تک؟ تو یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو ہر عبادت کو کہاں تک لے کے جانا ہے؟ موت تک۔ تلاوت کو چھوڑ دینا ہے یا ساری زندگی کے لیے اپنانا ہے؟ تو بھائی یہ روٹین بنی ہے، اسی کو پکا کر لیں۔ اسی طرح کوئی اور نیکی کرتا ہے تو وہ ان نیکیوں کو قابو کر لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بھئی اس رمضان کے اندر جہاں جسمانی مشقت تھی، بھئی دن کو بھوک اور پیاس اور رات کو آرام کی قربانی، تو یہ کوئی انسان جو ہے نا اس میں ثابت قدم رہے تو آگے تو بڑی آسانی ہے، تو اس کو کوشش کرے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر، چونکہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے تو اس کو ضرور ادا کرے تاکہ جو دوسرے مسلمان ہیں، وہ غریب مسلمان بھائی، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کے اندر، عید کے تہوار میں عملی طور پر شریک ہو سکے۔ باقی یہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، صدقہ ویسے بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔
تو یہ چلو کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو ان کا بھی مداوع ہو جائے۔ باقی نماز عید کی تیاری تو اکثر دوست لوگ جو ہے نا وہ عید پہ بھی دیر سے آتے ہیں، تو بھائی یہ نماز عید کی کیا ہے، تیاری لازمی ہے، تو پہلے سارا بندوبست کر سے رکھیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز نہیں اور یہ اور وہ، تو بس وہ پھر بھاگ کے میں نے پڑھی الحمدللہ۔ تو بھائی پہلے آپ مینج کر لیں نا، یہ تو ایسی چیز ہے، تو آپ پہلے ہر چیز کو درست کر لیں، پہلے آ کے بیٹھیں، تو اس کے اندر تسبیحات ہیں، بندہ آتا ہے بیٹھتا ہے، جس کا میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ دوسرا ہے اخلاقی تیاری، رشتہ داروں سے صلح۔ تو اب ظاہر ہے کہ جہاں 2-4 لوگ رہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، بعض اوقات انسان کے مزاج نہیں ملتے، بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو زیادہ کوشش کرے درگزر کرے، صلح رکھے، بات کو نہ بڑھائے، تو اس سے پہلے دل صاف کر لے، تو اپنے دل کو صاف رکھے، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو بہرحال جو زیادہ شر انگیز ہے تو اس سے فاصلہ رکھے، لیکن اس سے جب بھی ملے کھلے دل سے ملے، تو موقع ملے تو اس کے ساتھ بھلائی ضرور کرے، نیک سلوک، پڑوسیوں، عزیزوں، مستحقین کا خیال رکھیں اور انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ تو انسان کی ایک روحانی ذمہ داری تھی، اخلاقی تیاری بھی ہے کہ عید خوشیاں بانٹنے کے دن ہے، منہ بنانے کا دن ہے، تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بعض اوقات خلفشار ہوتے ہیں تو وہ درگزر کرے۔ یہی رمضان میں ٹریننگ ہوئی کہ بھئی آپ نے صبر کرنا ہے، کوئی آپ سے بحث بھی کرے تو اس کو کہنا کوئی بحث نہیں کرنی، صحیح غلط کا بھی فیصلہ نہیں کرنا، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ عملی صبر کی ٹریننگ تھے، اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصیام نصف الصبر، روزہ آدھا صبر۔ ظاہر ہے کہ اس سے جو سیکھا ہے تو روزہ آدھا صبر ہے، تو ہر آدمی کوشش کرے صبر اور استقامت سے گزارے۔ باقی ہر کسی کو نہ اپنی صفائی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی انسان اس طرح کی کوشش کرے، بس وہ زیادہ یہ کوشش کرے میں اللہ کو خوش کروں، ایسے اعمال کرو جس سے میرا اللہ خوش ہو، تو انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی اس کا معاملہ ہوتا جائے گا۔ اگر وہ دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے نفس کو بھی خوش نہیں کر سکتا۔ عملی تیاری تو جس طرح گھر کی صفائی، سجاوٹ وغیرہ، تو یہ گھروں کو صاف رکھنا اور اپنا مثال مہمانوں کے لیے اکرام کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں، عید کے کپڑے اور ضروری اشیاء، یہ زیادہ تر تو خواتین معاملے ہیں، تو بہرحال بندہ بھی اپنی سیٹنگ کر کے رکھے کہ یہ نہ آخری ٹائم مجھے پتہ نہ چلے کیا کرنا ہے میں نے۔ اسی طرح میٹھی عید کی تیاری، چونکہ یہ عید الفطر ہے تو اس میں سنت یہ ہے کہ عید سے پہلے کوئی چیز چکھ لے۔ چکھنا اس لیے ہے کہ یہ روزے کی مخالفت کرنی، روزے کی مخالفت کرنی، عید والے دن روزہ رکھنا اچھی بات ہے، یہ تو شیطانی عمل ہے، یہ کیا ہے، یہ برا عمل ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ تو اس طرح پھر کوشش کرے کہ اس کو کیا اگر عید سے پہلے کچھ کھا پی لے۔ تو میٹھا چونکہ خوشی کی علامت ہے تو اسی لیے وہ خوشی کا بھی اظہار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اس کا شکر ادا کرو۔ پھر عید ملنے کا طریقہ، پیار، محبت، مسکراہٹ، خلوص سے ملے، تکبر یا فضول خرچی سے پرہیز کرے، دوسروں کی خوشیوں کا بھی بھرپور خیال رکھے۔ جس طرح وہ اپنا خیال کرتا ہے کہ میں ایسی بات نہ سنوں کہ جس سے میرے جو ہے مجھے بے چینی ہو، اس لیے دوسروں سے بھی یہ معاملہ نہ کرے، تو زیادہ اچھی بات کہے، اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے۔ پھر عید کے دن کے جو مسنون اعمال ہیں، جس طرح بھئی صبح جلدی اٹھنا ہے، جس طرح سحری کے لیے اٹھتا ہے اسی طرح نماز کے لیے بھی اٹھے، تو صبح اٹھنا، وضو کرنا اور جماعت کے ساتھ، یہ مستحبات عید ہے، 12 مستحبات عید ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نماز کو مسجد میں صبح کی نماز، فجر کی نماز ادا کرنا، اسی طرح نہانا، باقی جتنے بھی ہیں نا وہ سیلف ہیں، مثلا وہ انسان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کس طرح غسل کرے گا تو جسمانی صفائی، اپنے کپڑے میں سے بہترین کپڑے پہنے، عید والے دن نئے کپڑے ہیں تو نئے پہنے، بعض اوقات انسان نہیں بنا سکتا تو وہ اپنے کپڑوں میں سے ان کپڑوں کا انتخاب کرے جو اس کو خوبصورت لگیں، جو بہترین ہوں۔ اسی طرح خوشبو لگائے تو یہ بھی انسان کے لیے خوبصورتی کے لیے ہے، ایک اس کو تازگی بخشتی ہے، سنت بھی ہے۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر پہلے ادا کرے، اسی طرح امامہ یا سر کو ڈھانپ لے، تو صبح سویرے کی بات میں نے کی ہے، تو عید گاہ کی طرف کوشش کرے پیدل آئے، مسجد کی طرف بھی پیدل آئے، تو یہ بھی۔ اور اسی طرح مسواک، دانت صاف کرنے، تو یہ بھی ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے جائے، اور تکبیرات پڑھتا رہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو یہ تکبیریں بھی پڑھے، جس طرح ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ
حمد، تو اس کو بھی پڑھتا رہے، تو یہ بھی لازمی ہے۔ اسی طرح نماز کی تیاری اور نماز کا طریقہ، تو وہ پھر اس میں سادہ طریقہ ہے کہ چونکہ ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہیں، پہلے دونوں دفعہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور تیسری دفعہ ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر وہی اسی طریقے سے نماز ہے۔ پھر دوسری رکعت ہوگی تو وہ بھی اسی طرح کیا کریں گے، وہ پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر ساتھ ہی ایک اور سورت، اور اس کے بعد جو ہے 3 دفعہ تکبیرات، تینوں دفعہ ہاتھ یعنی وہ اٹھانے ہیں اور تینوں دفعہ ہاتھ چھوڑ دینی ہے، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، تو یہ ہر بندے کو کیا ہے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، تو اسی طرح چلو بھائی انسانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، چونکہ اس کے ساتھ اذان نہیں ہے نہ تکبیر ہے، اقامت بھی نہیں ہے، مثال وہ یہ تو نہیں تکبیر دیں گے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آدمی جو جمعہ پڑھتا ہے اور جمعہ والا وہ آدمی جو نمازی ہے تو وہ اس کو ادا کرے، اس لیے پھر یہ اس کے ساتھ نہ اذان ہے یا نہ تکبیر ہے، فرض نمازوں کے ساتھ یہ چیزیں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی فرائض کو پڑھتے نہیں ہیں، جس کے طرف بلایا جاتا ہے اللہ اکبر کی صدائیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو یہ مثال ہر کوئی نماز بھی پڑھے، ہر کوئی جمعہ بھی پڑھے، تو ہر کوئی عید بھی پڑھے، تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ آخر پہ یہ ہے کہ بھئی جب گئی مسجد و منبر پہ نظر عید کے بعد، ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد، در و دیوار مسجد نے کیا ہم سے سوال، جو نمازی تھے گئے اب وہ کدھر عید کے بعد، جتنا رمضان میں کمایا تھے گوایا آخر، ہے چھوڑی ہی نہیں کوئی کسر عید کے بعد۔ تو بہرحال ہر کوئی اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے، تو مومن کیا ہے وہ پکا رہے گا، استقامت، وہ استقامت فی الایمان، استقامت فی الایمان، اسی پر پکے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، عبادت میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک عبادت کو قابو کرے۔ تو بہرحال یہ چونکہ عبادت کی طرف جو میل کرتا ہے وہ عقیدہ کرتا ہے، ایمان کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے ملتی رہے تو کمال ہے، پھر وہ بندہ لگا رہتا ہے۔ اب رمضان والی آیات جو تھیں احکامات رمضان، جو سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے، اس میں ایک آیت ایسی ہے کہ وہ عقیدے کی پوری ترجمانی کرتی ہے، وہ اس لیے بتائی کہ وہ بھی لازمی ہے، تو انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کو پیش کریں گے۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی کہ یہ انسان کے ایمان کو گرما دیتی، تو ایمان کی حرارت ملے تو پھر بندہ پہاڑ سر کر جائے، تو ایمان نہ ہو تو پھر ایک قدم آگے بھی نہیں اٹھا سکتا، تو اس سے پھر کیا کرے، گناہوں سے بچتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ تو بہرحال عید کی تیاری کو بھی کیا کریں، ہم بھرپور طریقے سے کریں، اللہ کا حکم خوشیوں کا ہے تو خوشیاں ہی انسان منائے، تو یہ نہیں ہے کہ یہ بچوں کو خوشی ہوتی ہیں بیتواری کوئی خوشی نہیں، یہ اتنا بڑا انعام دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ روزہ کا، اور پھر اس میں انسان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، یہ سب کی خوشی ہے، یہ عیدین کیا ہے، سب کے لیے خوشی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی سچی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔